یہ کہانی ہے ایک پری کی، نہیں وہ کو کاف کی پری نہیں جسے جن الفاٹے کر لے جاتے ہیں اور کوئی شہزادہ اس کو آزاد کراتا ہے۔ یہ تو ایک بلند حوصلہ، باہمت اور سمجھدار لڑکی کی سچی کہانی ہے جس کا نام پری ہے۔ پری افغانستان کے شہر بلخ کے کنارے کی خیمہ بستی میں رہتی ہے۔ پہلے وہ شہر میں بنے ایک چھوٹے سے خوبصورت مکان میں رہتی تھی، لیکن جب سے ملک میں جنگوں کی وبا پھوٹی، اس کا خاندان خیمہ بستی میں رہنے لگا۔ 10 سالہ پری جب ہنستی تھی تو اس کے ننھے ننھے گالوں میں گلے پڑ جاتے اور کانچ جیسی کتھئی آنکھیں اور معصوم سا چہرہ چمکنے لگتا۔ اور جنگوں کے ساتھ غربت نے بھی اس کی معصوم سی ہنسی اور چہرے کی مسکراہٹ چھین لی۔ پری کے ابو شہر میں ایک فرنیچر کی دکان پر کام کرتے تھے اور امی گھر کے کام میں مصروف رہتی۔ اس طرح وہ سادہ اور بے مزہ زندگی گزار رہے تھے۔ پری کا خواب تھا بڑے ہو کر اپنا بڑا سا کاروبار کرنا تاکہ بہت سے لوگوں کو روزگار ملے۔ دیکھنا آپ لوگ، ایک دن پری ضرور کوئی بڑا کام کرے گی اور اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ بات آنکھیں چمکا کر پورے یقین سے کہتی تو امی ابو کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ اور جب سے اس کے ابو کی ملازمت ختم ہوئی اور ان لوگوں کو شہر چھوڑ کر خیمہ بستی میں آ کر رہنا پڑا تو پری اور اس کے ایک دن پری کی امی نے کہا، پری جاؤ قریب کی دکان سے اپنے اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے دودھ لے آؤ، کل تمہارے ابو کو اچھا کام مل گیا تھا تو آج دودھ کا انتظام ہو سکتا ہے، میں اتنی دیر میں تھوڑا کام نمٹا لوں۔ پری خوشی خوشی دودھ لینے چل پڑی۔ اسے کیا خبر تھی کہ ذرا سی دیر میں اس کی حالت بدلنے والی ہے۔ وہ جیسے ہی دکان کے قریب پہنچی، اس کی نظر ایک بوڑھی زخمی بکری پر پڑی اور وہ بہت ہی کمزور سی بکری تھی اور اس کی ایک ٹانگ سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ اور پری نے اس کو آہستہ سے سہلایا تو وہ التجائی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پری کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ بہت بھوکی ہو اور کھانا مانگ رہی ہو۔ پری نے دودھ خریدا اور بکری کو احتیاط سے گود میں الفاٹے کر چلنے لگی۔ راستے میں لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ہچکچا۔ اور گھر پہنچی تو اس کی امی اور بھائی بہن بکری کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ خون بہنے سے شاید بھوک سے اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ایک جگہ بے جان سی پڑی تھی۔ امی نے جلدی سے دودھ گرم کر کے پلایا اور بچوں کی مدد سے اس کے زخمی پیر کی مرہم پٹی کی۔ وہ نڈال سی ہو کر سو گئی۔ پری نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا، چلو جب تک جاگے ہم اس کے لیے پاس سے گھاس اور پتے توڑ کر لاتے ہیں۔ شام کو ابو گھر آئے تو انہیں بھی بڑے شوق سے نئے مہمان سے ملوایا گیا، جو اب بہت پرسکون نظر آنے لگی تھی اور شکر گزار نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دن میں بکری بھی ان کے خاندان کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے لیے سائبان ڈال چکی تھی اور پری نے اس کا نام بھوری رکھا تھا۔ اور کچھ دنوں بعد بھوری کے 2 چھوٹے سے بچے بھی آ گئے۔ جہاں بھوری ان کے گھر میں سکون سے تھی، وہیں انہیں بھی بھوری کی وجہ سے روزانہ دودھ مل جاتا اور کبھی دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ امی اس سے دہی، گھی اور مکھن بنا لیا کرتی۔ اب اگر کبھی پری کے ابو کو کام نہ بھی ملتا تو بھوکے سونا نہیں پڑتا۔